ایسے موٹے پر رکھی ہوئی ہے اور جناب ایک وہی والا قمیض اور کپڑا پہنا ہوا، کہنے لگے کہ جب بھی جہاں جاتے تو لوگ ان کے بارے میں نہ پوچھتے، وہ میرے بارے میں پوچھتے کہ یہ کون ہے۔ بابا جی کہنے لگے میری وجہ سے نہیں پوچھتے، وہ اس وجہ سے پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہے جس نے ہمارے دیش میں بھی آ کر اپنا لباس نہیں بدلا۔ تو عشق کہتا ہوگا وہاں کھڑے ہو کر کہ آپ کسی زمانے میں بھی جا کر اپنا عشق بھی نہیں بدلیں گے، لباس تو بڑی دور کی بات ہے، اپنی بات بھی نہیں بدلیں گے۔ ہاں بندہ وہی ہے جو اپنی بات نہ بدلے، نہ اپنا لباس بدلے۔ ہاں جی وہ گنگا گئے تھے گنگا داس، جمنا گئے تھے جمنا داس، ایک گل نہیں ٹھیک بھائی، بندہ اپنی ہر دا پتہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ تسی جناب واپس جاؤ تے انہوں نے پتہ لگے محمد عربی دے غلام ہیں۔ جدو جناب میں بھی گیا سندھ وچ، واقعی اس دھرتی دا کوئی جوڑ نہیں، محبت دے اعتبار نال، معرفت دے اعتبار نال، الفت دے اعتبار نال، اور خصوصاً مہمان نوازی دے اعتبار نال، اور حقیقت دے اعتبار نال اس دھرتی دا کوئی جوڑ نہیں۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ ساڑھے ہوتے اتوں لے کے تھلے تک بڑے ناہل مسلطن، لیکن اگر کوئی حقیقی طور تے جناب جس نو کہنے نا کہ اسلام دی خوشبو آندی تو بلوچستان سندھ اور ادھر ہی آندی۔ بہت تازہ پسند ہے طبیعت اس کی، ہاں جی۔ اور اقبال نے کہا نا کہ پنجابیوں دے بارے ساڑھے دے بارے ویسے ہی بڑا مشہور ہے کہ شاخ نشیمن سے اترتا ہے بہت جلد، ہاں جی، تعویل کا پھندا کوئی سیاد لگا دے۔ ساڑھے تے حالات ویسے ہی بڑے پتلے ہیں، لیکن بہرحال اتھے عقیدت معرفت بہت حقیقی طور تے انہاں دی جڑاں دے اندر موجود ہے، اور جس عقیدت اور محبت دا اظہار وہ دیندار لوگاں نال کردے ہیں، اس دی مثال آپ ہی ہے خود۔ اگرچہ وہ کمزور ہیں، اگرچہ وہ جناب مالی طور تے مفروق الحال ہیں، لیکن اقبال کہندا کہ فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی۔ تو آپ بڑے خوش نصیب ہیں، اب اساتذہ بیٹھے ہیں، میں آپ کو کیا بات سناؤں، مجھے تو یہ نہیں سمجھ آ رہی۔ تو میں نے ان سے اجازت لی ہے آپ سے گفتگو کرنے کی۔ بہرحال حضور کی محبت بیان کرنی ہے بھائی، اس کے لیے تو سامنے افریقہ کے جنگلوں میں شیر بھی ہو، شیر تو کوئی زبان نہیں سمجھتا، لیکن وہ یہ ضرور جانتا ہے یا ابوالحارث انا مولا رسول اللہ، ذرا خیال سے حملہ کرنا میں حضور کا غلام ہوں۔ یہ تو کوئی نہیں جانتا تھا، نہ وہ جناب پشتو جانتا، نہ وہ بربری زبان جانتا، نہ وہ جناب افریقی زبان جانتا، اور افریقہ کے جنگل، لیکن کہا یا ابوالحارث انا مولا رسول اللہ، صرف اتنا ہی کہا نا۔ تو وہ کہتے ہیں، حضرت سفینہ کہتے ہیں کہ وہ شیر پھر میرے آگے آگے چلنے لگ پڑا اور میرے آگے پاؤں چاٹنے لگا۔ میں نے کہا پاؤں نہ چاٹ، مجھے یہ بتا حضور کے غلاموں کا لشکر کہاں گیا ہے۔ کہنے لگے وہ میرے آگے آگے چل کر جانے لگ پڑا، اور کہنے لگے جب میں لشکر کے ساتھ جا اس نے مجھے ملایا تو واپس میں نے دیکھا تو گویا وہ الوداع کر رہا تھا، اور ایسے ہاتھ اٹھا کر کہہ رہا تھا کہ آپ نے میرے سامنے حضور کا نام لیا ہے، میری شکایت نہ لگانا، میں نے آپ کو کہا کچھ نہیں ہے۔ جب حضور کی بات آئے گی پھر ہر چیز لمحے ہو جائے گی، یہ بس تو حرفی بات ہے۔ جب حضور کی بات آئے گی، اعلیٰ حضرت نے کہا جس کے آگے سرے سروراں خم، وہ سرے تاج رفعت پہ لاکھوں سلام، اور جس کے آگے کھچی گردنیں جھک گئی۔ آپ کبھی تصور تو کریں کون کون سی گردنیں جھکی، حضرت عمر بن عاص کی، حضرت خالد بن ولید کی، یہ کھچی ہوئی گردنیں ہیں۔ لیکن جب حضور کی بارگاہ میں آئے تو حضرت صرف عمار بن یاسر سے حضرت خالد بن ولید نے اونچی آواز میں بات کی، تو میرے آقا مولا حضرت عمار بن یاسر روتے ہوئے آئے حضور کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ خالد مجھے ایسے کہتا ہے تو تو آیا نہ درتے کیوں بدر۔ عمار خاندان غلامہ میں سے ہیں، آل یاسر میں سے ہیں، لیکن میرے آقا نے فرمایا من سب عمارا فسبہ اللہ، من سب عمارا فسبنی۔ آپ تو علماء ہے نا، اس کا ترجمہ یہ بھی تو علماء کا مطلب ہے نا کہ جب بات کرنے لگے تو پھر اس طریقے سے کریں۔ عالم کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا جو پڑھ لیا وہی جا کر رٹا سنانا شروع کر دیا، یا جو بات کر دی آپ نے، آپ وارث ہیں دین کے، اور جب آپ رازدار بنائے جا رہے ہیں، اور راز جتنا بہترین رکھا جائے اتنی بہترین منزل ملتی ہے، رازدار بنایا گیا نا، رازدار آپ کو دین کا بنایا گیا۔ یہ ہے ترجمہ، من سب عمارا فسبہ اللہ، من سب عمارا فسبنی۔ لیکن بابا جی نے ترجمہ کیا، فرمایا جس نے عمار سے اونچی بات کی اس نے مجھ سے اونچی بات کی، جس نے عمار سے اونچی بات کی اس نے اللہ سے اونچی بات کی۔ تو حضرت خالد بن ولید کھچی گردنیں جا کر حضرت عمار بن یاسر کے پاؤں پکڑ لیے، کہا عمار معاف کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ انہوں نے کہا جی نہیں کرتا۔ فرمایا یہ تیرے جوتے اٹھا کر خالد اپنی پگڑی میں باندھنے کے لیے تیار ہے، بتا مجھے معافی کیسی؟ یہ حضور کا در ہے۔ تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ، ہزارہ رنگاں میں رنگے دے، بس حضور کے در میں، اور قیامت تک جس کی بھی پناہ ہے وہ حضور کی وجہ سے ہی ہے۔ بہرحال آپ علماء ہیں، یہ نہ بعد میں جا کر ہم تو جب جاتے ہیں عوام میں تو پھر ہم جناب علماء کے کٹے ہی باندھتے رہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے آپ کے فراہم مولوی صاحب نے یہ کہا ہے، اور میں نے کہا جی مجھے پتہ ہے، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ امیر المجاہدین نے اس کے مقابلے میں کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا جی وہ تو بات کی ہے۔ میں نے کہا بس ہماری بات یہی ہے۔ اس لیے جب آپ جائیں پڑھنے کے لیے،
جب پڑھ کر جائیں باہر تو ایسی بات نہیں کرنی اور کار جہاں دراز ہے میرا انتظار کر, یا تو خود آشکار ہو یا مجھے آشکار کر. تو بڑا وسیع جہان ہے اور بڑے کرنے والے کام ہے. یہ تو نہیں نا بھئی جڑی کوئی نوی گل سنی ہو جناب ممبر تے بیان کر دیتی اگلے دن اسی پکڑے ہوندے ہاں ہاں جی جناب تواڈے علماء نے گل کیتی اسی کہندے جی کیتی ہن کی کریے او تے پھر جناب تانوں پتہ نا اے بڑیاں دے مشاجرات تو اج تک نکلے کسی کو کچھ نہیں. اس واسطے ہم نے جس کو بھی مانا ہے حضور کی وجہ سے مانا ہے. وہ اور ہیں جو کہتے ہیں کہ جناب ابو بکر کی عمر کی قسمت اچھی, حضور کی قسمت اچھی کہ ابو بکر و عمر جناب خلیفہ مل گئے. اور وہ اور ہیں جو کہتے ہیں کہ حسن و حسین کی قسمت اچھی, حضور کی قسمت اچھی کہ حسن و حسین نانا مل گئے. بابا جی نے کہا تم دونوں مردود ہو, لانتی ہو. ابو بکر و عمر کی قسمت اچھی, حضور آقا مل گئے. حسن و حسین کی قسمت اچھی, حضور نانا مل گئے. بس آپ نے علماء ہیں, آپ نے باہر جانا ہے اور آپ کی وجہ سے ہی دین کی جو دمخم ہے نا پاکستان میں وہ آپ کی وجہ سے ہی ہے. ہم نے پوری دنیا کے لوگ آئے دیکھے, ان سے ملتے ہیں, اٹھتے ہیں, بیٹھتے ہیں. دین کی وہ بات نہیں ہے, وہ دین بیان کرتے ہیں لیکن دائیں بائیں دیکھ کر بیان کرتے ہیں. لیکن یہاں دین